السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور دنوں کے اندر روزے رکھے بھی جا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام امت مسلمہ کے افراد بھی روزے رکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اس عمل پر استقامت سے ہمکنار فرمائے۔ تو اس مہینے کے اندر جو رمضان المبارک کے روزے ہیں، اس روزے کو کس طرح سے ہم کامیاب سے کامیاب ترین بنائیں، اسی وجہ سے چند ایک مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور ان میں سے ایک ایک مسئلے کو واضح طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ امت مسلمہ کو ان مسائل کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور پھر ان مسائل پر عمل کرنے میں بھی آسانی ہو۔ ان میں پہلا مسئلہ ہے آنکھوں کے اندر سرما لگانا۔ کوئی شخص صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے اور سونے سے پہلے وہ آنکھوں کے اندر سرما لگا لیتا ہے، یا اسی طرح سے کوئی اور سوتا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ویسے ہی اس نے نہایا دھویا تو سوچا کہ آنکھوں کے اندر سرما لگا لیں، اس نے سرما لگا لیا، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اسی طرح سے ایک اور سوال یہ ہے کہ سر کے اندر اوپر تیل لگانے سے، سر کے اوپر تیل لگانا اور مالش کرنا وغیرہ سے کیا روزے کے اوپر کچھ فرق پڑے گا؟ اسی طرح سے ناک کے سلسلے میں ناک کے اندر دوائی لگانا یا ناک کے اندر تیل لگانا، اس کے ذریعے سے بھی کیا روزے پر کچھ فرق آئے گا؟ اور تیسرا مسئلہ ہے، چوتھا مسئلہ ہے کان کے سلسلے میں، اگر کسی نے کان کے اندر دوائی ڈالی یا کان کے اندر تیل ڈالا تو کیا اس سے بھی کوئی روزے پر فرق پڑے گا؟ اور چوتھا مسئلہ ہے کہ پچھلے والے راستے سے یا آگے کے راستے سے، مرد کے ذکر سے یا دبر سے، اسی طرح سے عورت کے دبر سے یا اگلی شرمگاہ سے یعنی فرج سے، ان میں سے کسی سے دوائی اوپر چڑھائی گئی کسی بیماری کے سبب سے یا کسی اور سبب سے، بہرحال لیکن دوائی اوپر چڑھائی گئی، تو دوائی اس چڑھانے کی وجہ سے تو کیا اور روزے کی حالت میں وہ شخص ہو تو کیا اس کے روزے پر کچھ فرق پڑے گا؟ تو یہ 5 مسئلے ہیں، پانچوں مسئلے کو یکے بعد دیگرے سنیے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے آنکھوں کے اندر سرما لگانا۔ سرما لگانے کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ سرما لگاتے ہیں تو سرمے کا اثر چونکہ دماغ پر نہیں ہوتا، سرمے کا اثر دماغ تک نہیں پہنچتا، البتہ سرما لگانے کی وجہ سے آنسو وغیرہ آتے ہیں، وہ آنسو اسی طرح سے مسامات اور بدن کے سوراخوں میں سے نکل کر آتے ہیں، جس طرح سے بدن کے سوراخوں میں سے تیز اور شدت کی گرمی ہو تو پسینے نکل کر آتے ہیں، اسی طرح سے آنکھوں سے وہ آنسو نکلتے ہیں۔ اس سرمے لگانے کی وجہ سے یا آنسو کے نکلنے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ علی حالہ باقی رہے گا۔ اسی طرح سے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ سر پر تیل لگانے سے، سر پر تیل لگانے سے، سر پر جو تیل لگایا جاتا ہے وہ سر کو ہلکا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، اور اس سے انسان کو فرحت اور انبساط اور اسی طرح سے نشاط ملتی ہے، چستی ملتی ہے، اور روزے پر تقویت بھی ملتی ہے، بدن اور تازہ ہو جاتا ہے تیل لگانے کی وجہ سے، مالش کرنے کی وجہ سے۔
لیکن اس کے باوجود آج تک کسی فقیر نے، کسی عالم نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ تیل لگانے کی وجہ سے جو سر کے اوپر تیل لگایا گیا ہے اور سر کی مالش کی گئی ہے اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہو، آج تک کسی نے مسئلہ نہیں بتایا۔ تو میں کیسے جرأت کر سکتا ہوں کہ میں سر پر تیل لگانے کی وجہ سے کسی کے روزے کو ٹوٹنے کا حکم لگا دوں؟ اس لیے یہ مسئلہ بھی کنفرم ہے کہ سر پر تیل لگانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسرا مسئلہ ہے ناک کے اندر۔ ناک کے اندر دوا لگانا یا اسی طرح سے تیل لگانا، یہ دونوں مسئلہ ایک ہی طرح سے ہے۔ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے جس طرح سے منہ کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ناک کا تعلق بھی حلق سے جا کر جڑتا ہے، اسی طرح سے منہ کا تعلق بھی حلق سے جا کر جڑتا ہے۔ ان دونوں کا تعلق ایک ہی طرح سے ہے۔ اگر جس طرح سے منہ کے اندر دوا ڈالی ہے یا اسی طرح سے تیل وغیرہ لگا لیا ہے اور اس کا اثر حلق کے نیچے اترتا ہے تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے ناک کے اندر تیل لگائے یا پھر وہ کیا کہتے ہیں ایسے دوائی لگا لے اور اس کا اثر حلق کے نیچے اتر جاتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس کا اثر ناک ہی تک رہتا ہے، حلق تک رہتا ہے یا حلق سے اوپر رہتا ہے، حلق سے نیچے نہیں اترتا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ چوتھا مسئلہ تھا کان کے سلسلے میں کہ کان کے اندر کسی نے دوائی لگائی یا کان کے اندر روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے اس نے تیل ڈلوا لیا کچھ آرام اور راحت پانے کے لیے۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ کان کے جو سوراخ ہیں وہ دونوں کے دونوں کانوں کے سوراخ جا کر ملتے ہیں دماغ سے، اور دماغ سے جب وہ سوراخ ملتے ہیں اور اس سوراخ میں جب ہم تیل ڈالیں گے یا اسی طرح سے دوائی ڈالیں گے تو اس دوائی کا اثر یا اسی طرح سے اس تیل کا اثر دماغ پر پہنچے گا، اور دماغ کا تعلق پیٹ سے ہے تو اس کا اثر پھر پیٹ میں بھی جائے گا۔ اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزے کے اندر فرق آئے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے آگے کے راستے سے یا پیچھے کے راستے سے دوائی چڑھائی گئی تو روزے پر فرق آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس مسئلے کے اندر واضح بات یہ ہے کہ جب دونوں میں سے کسی بھی راستے سے دوائی چڑھائی جا رہی ہے تو دوائی جو چڑھائی جا رہی ہے تو وہ چڑھائی جا رہی ہے پیٹ کی طرف، تو بالفرض یہ بات وہاں نہیں، لا محالہ یقینی طور پر وہ یہ بات ہے کہ وہ دوائی اوپر اٹھ کے پیٹ یعنی جوف معدہ کے اندر پہنچے گی، اور جوف معدہ کے اندر پہنچنا یہ سبب ہے روزے کے فساد کے لیے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ سبب جہاں پر بھی پایا جائے گا وہاں پر اس کا حکم لگایا جائے گا، یعنی وہاں مسبب بھی پایا جائے گا۔ معلوم یہ ہوگا جہاں شرط پائی جائے گی وہاں مشروط بھی پایا جائے گا، جہاں پر دلیل پائی جائے گی وہاں حکم بھی پایا جائے گا۔ تو یہاں پر سبب جو ہے وہ دلیل ہے، وہ سبب پایا جا رہا ہے تو اس سبب کا جو حکم ہے وہ بھی لاگو ہوگا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگلے راستے سے ہو یا پچھلے راستے سے جو دوائی اوپر چڑھائی گئی ہے وہ جوف معدہ میں اگر پہنچ رہی ہے تو جوف معدہ میں یعنی پیٹ میں پہنچتے ہی فوراً روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ البتہ ایک مسئلہ اس سلسلے میں تھوڑا سا تفصیل والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد کا جو اگلا حصہ جسے ذکر کہتے ہیں، اس ذکر سے دوائی چڑھائی گئی ہے تو ذکر سے دوائی جو چڑھائی گئی ہے اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ وہ دوا مثانے سے اوپر کو نہ چڑھ جائے، اور جب تک اوپر کو نہیں چڑھتا اس وقت تک اس کا روزہ ثابت نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ 5 مسئلے ہیں جو میں نے ایک کے بعد دیگرے بالتفصیل بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح سے ناک کا ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ
رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر روزے کی حالت میں کوئی شخص عطر لگاتا ہے اپنے بدن پہ، اپنے کپڑوں پہ، اپنی داڑھی میں لگاتا ہے، اپنے سروں پہ لگاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، کہیں بھی لگاتا ہوں بہرحال، لیکن خوشبو کا ناک ہی کے ذریعے سے انسان محسوس کرتا ہے، اس کا احساس کرتا ہے، اس کا ادراک کرتا ہے۔ تو چونکہ ناک ہی کے ذریعے سے خوشبوئیں اندر جاتی ہیں، جب انسان خوشبو کو سونگھے گا تو اس کا اثر جو ہے ناک کے ذریعے سے دماغ پر اور دماغ کے ذریعے سے پیٹ میں جائے گا، تو کیا اس کے ذریعے سے روزے پر کوئی فرق آئے گا؟ تو خوشبو کے سلسلے میں یہ ہے کہ بکثرت روایتیں آئی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ ہر حال میں خوشبوئیں استعمال فرماتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی روزے کی حالت میں بھی خوشبوئیں استعمال فرماتے تھے، اور جب آپ روزے کی حالت میں خوشبوئیں استعمال فرما رہے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے، تو امت کا روزہ کیسے ٹوٹ جائے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ امت کے روزے کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنا روزے کو توڑنے والا نہیں ہے، خوشبو استعمال کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ البتہ کچھ خوشبوئیں ایسی ہیں کہ جیسے اگربتی کے بارے میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگربتی کی خوشبو اگر کسی نے سونگھ لی ہے، اس بارے میں کئی باتیں آتی ہیں، لیکن اس بارے میں صحیح متحقق بات مجھے معلوم نہیں ہے۔ معلوم ہوگا تو انشاءاللہ ہم کسی دوسرے ویڈیو کلپ کے اندر اسے بیان کر دیں گے، تاکہ آپ حضرات کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور اس مسئلے کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیان کیے ہوئے مسائل پر ہمیں اور آپ سب کو عمل پیرا بنائے، عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر کے اندر گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس چینل علم دین چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیں۔